السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج رکوع سجود لیکچر نمبر 25 ہے، اور آج کے دور میں آدم کا چناؤ یا انتخاب یا پہچان کیسے ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمیں جو آدم اور حوا کی کہانی سنائی جاتی ہے، یہ مکمل طور پر پرانا عہد نامہ بائبل، جس کو توریت ہمارے مذہبی پیشوا اس کو یہودیوں کی کتاب کہتے ہیں، وہاں سے لیا گیا ہے۔ حوا نامی عورت جو انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، اس کا الکتاب المبین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ نام ہی الکتاب المبین کے صفحات میں نہیں ہے۔ دوسرا، یہ باب آدم کی جو ہمیں کھٹی میٹھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، وہ بائبل سے آیا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی اس کو مٹی سے بنایا، جبکہ آدم کیا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں آپ سے میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس میں نے بتایا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں جاعل آیا ہے، جو کہ فاعل استمرار ہے۔ آدم آج بھی موجود ہے، کیونکہ فاعل استمرار تینوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ جب آدم آج بھی موجود ہے تو ظاہر ہے اس کو مٹی سے بننا چاہیے نا، اور اس کی پسلیوں سے پھر حوا نامی عورت بھی نکلنی چاہیے، پھر ان کے بچہ جو صبح ہوتا ہے اس کا شادی شام میں پیدا ہونے والی بچی سے ہونی چاہیے، اور شام میں پیدا ہونے والی بچی کی شادی صبح میں پیدا ہونے والے بچے سے ہونی چاہیے، یعنی بہن بھائی کی شادی ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے تو جو گالی بنائی گئی ہے وہ اسی جو ان کی سٹوری ہے اس کو سن کر بنائی گئی۔ خیر، آدم کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور اس کا انتخاب یا چناؤ کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ دوسرا، ہم دیکھیں گے قرآن کے ساتھ عجل کیسے کیا جاتا ہے، اور ورق الجنہ یعنی الجنہ کا ورق کیا چیز ہے، ورق کاغذ کو کہتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں دوستو۔ لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں تو آج میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 124 تک پر بات کروں گا۔ مروجہ تراجم میں جو غلطیاں ہیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا، اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ لہٰذا آج ڈائریکٹ آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں نے لگائی ہے، دیکھیں اس کے مطابق ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ، پس کائنات بنانے والا ہی عالی شان حقیقی کنٹرولر یا مالک ہے۔ دوستو، جب یہ مالک ہے تو یہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ، اور القرآن یا خاص پڑھائی کے ساتھ تو من گھڑنت لکھ کر پہلے سے بہتان نہ باندھ۔ دوستو، پہلے سے بہتان نہیں باندھنا ہے، کیوں نہیں باندھنا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے اَن یُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْیُهُ، کہ تیری جانب القرآن یا خاص پڑھائی کے انکشاف سے نصیحت سامنے لانے کا فیصلہ کیا جائے، یعنی نصیحت لانے سے پہلے کچھ بھی اگر معلوم ہے، لوگوں سے سنا ہوا ہے، تو وہ القرآن کے ساتھ لگا کر پیش کرو گے تو وہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ تیری جانب القرآن کے انکشاف سے نصیحت سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ القرآن کے انکشاف سے جو نصیحت سامنے لائی جائے گی وہ بیان کی جائے گی، یا وہ القرآن کے ساتھ نتھی کی جائے گی۔ لہذا دوستو، یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن کے انکشاف یعنی قرآن کی وحی کے معنی انکشاف ہوتے ہیں۔ ہم جب الکتاب المبین کا مطالعہ قرآن کا کرتے ہیں تو ہمیں انکشافات ہوتے ہیں،
وہ وحی ہے ہمارے لیے، القرآن بھی ایک وحی ہے، لیکن یہ جو القرآن سے ہو رہے ہیں یہ بھی انکشافات جو ہیں وحی ہیں۔ لہٰذا یہ وحی جب ہوتی ہے یا انکشاف ہوتے ہیں تو کیا ہے، نصیحت سامنے آتی ہے ہمارے، اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ نصیحت سامنے لانے کا فیصلہ کیا جائے، تو فیصلہ اسی سے ہوگا قرآن کے ساتھ، اور وہی نتھی کیا جائے گا قرآن کے ساتھ۔ دوستو، قرآن کے ساتھ جو باندھنا ہے وہ نصیحت یا فیصلے سے سامنے آ جائے گا، قرآن پڑھنے پر جو ہے وہ آئے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ نصیحت سامنے آئے گی تو وہ ظاہر یکدم تو نہیں آئے گی نا، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی نصیحت سامنے آئے گی، تو اس کے متعلق آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور تو بول، اٹینشن ہم سب کے پالنے والے، تو مجھ کو دیے جانے والے علم کو بڑھا دے۔ دوستو، یہ علم جو بڑھے گا یہ عمل سے بڑھے گا، خالی بولنے سے نہیں بڑھے گا، اور عمل جو کرنا پڑے گا اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ جتنا پڑھیں گے غور و فکر سے اتنا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، لہٰذا یہ یہاں صرف بولنا نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی لازم ہے۔ دوسرا، جس کا علم بڑھے گا، بڑھاتا جائے گا رب اس کا علم، تو اس کے ساتھ عہد کیا ہے اور وہ کس کیٹیگری میں شامل ہوگا وہ اگلے والی آیت میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَلَقَدْ، اور تحقیق عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، علم دیے گئے یا رب کے کلمات حاصل کرنے والے کی جانب پہلے سے ہمارا چارٹر یا عہد و پیمان ہے۔ دوستو، آدم کی جانب پہلے سے ہی چارٹر یا عہد و پیمان ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ اس کا علم بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے چارٹر جو عہد و پیمان ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے تھرو ہی عہد و پیمان ہے آدم کا خالق سے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلے والی آیت کو، تو یہ چارٹر تو پہلے سے ہے، آدم کے پہلے سے، اس کے ساتھ آدم نے کیا کیا وہ بتایا گیا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پس علم دیا ہوا بھول گیا اور ہم نے اسے عہد و پیمان یہ چارٹر کے لیے پختہ ارادے والا نہ پایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پختہ ارادہ نہیں پایا، چارٹر موجود ہے وہ بھولا ہوا ہے۔ دوستو، آج بھی قرآن کو ماننے والے قرآن میں لکھے ہوئے وعدے وعید کو بھولے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ وعدے وعید ہیں، لیکن جیسے ہی باہر ہوتے ہیں پڑھنے سے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھا تھا، لیکن اس پر پختہ ارادہ نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی والی آیت، تو اس میں لکھا ہے جب یہ پختہ ارادہ نہیں ہے تو ان میں وہ بھی ہے جو چارٹر پر پختہ ارادہ ہے، تو اس کے متعلق بتایا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جس لمحے ہم نے پیغام رساں سوچوں کے لیے یا ملکیت والوں کے لیے یا ہراول دستے کے لیے یا غلامین کے لیے کہا کہ علم دیے گئے یا رب کے کلمات حاصل کرنے والے کے لیے فرما برداری کرو یا اس کے لیے مانو۔ دوستو، آدم کے لیے جو ماننا ہے وہ جو دیا گیا علم ہے اس کو ماننا ہے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ حکم کیا کہ آدم کے لیے فرما برداری کرو یا اس کے لیے مانو، تو بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں اس کا رزلٹ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا، تو انہوں نے فرما برداری کی یا انہوں نے مانا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ دوستو، یہاں ابلیس کے روٹ ورڈ کی طرف جانے بغیر ہی آیت سے پتہ چلا کہ ابلیس رب کے حکم کا انکار کرنے والا ہے، جو انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہے۔ آج کے دور میں بھی وہ ابلیس کی صفت اس کے اندر ہے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں رب نے حکم کیا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا جیسے ہم الکتاب پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، جو بھی وہ اس کیٹیگری میں چلے، کیونکہ وہ حکم ہی نہیں مان رہا ہے۔
हुक्म मानना जो है वो अमल करना है। मजीद हम अगली आयत को देखते हैं। दोस्तों, जब इब्लीस ने इनकार किया तो आदम के लिए क्या कहा गया, क्योंकि वो एक कुव्वत जो इनकार करने वाली थी वो सामने आ चुकी थी। तो जो इनकार करेगा, रब के हुक्म का अमल नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है फिर। तो उसके मद्दे मुकाबिल आदम से क्या कहा गया वो बताया गया आयत नंबर 117 में, ये कह करके फ़कुलना या आदमु, फिर हमने कहा, अटेंशन इल्म दिए गए या अटेंशन रब के कलमात हासिल करने वाले। दोस्तों, यहाँ आप देखें, ये उसको चौकन्ना किया जा रहा है। चौकन्ना किस मामले में किया जा रहा है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। इन्ना हाजा, हकीकतन ये हाजा जो है ये इशारा करीब है और ये इब्लीस के लिए है। कहा जा रहा है कि इन्ना हाजा अदुवुल्ला का वाली ज़ौजा, हकीकतन इब्लीस या हकीकतन हुक्म रब का इनकार करने वाला आपके लिए और आपके हम ख्याल के लिए दुश्मन या मुखालिफ है। दोस्तों, इनकार जो करेगा रब के हुक्म का वो मुखालिफ है और या वो दुश्मन है। मजीद ये दुश्मनी में क्या कर सकता है इब्लीस जो है, उसके मुतल्लिक बताया गया कि ये दुश्मनी में क्या कर रहा है। आज के अगले हिस्से में, फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नती फतशका, पस के वो तुम दोनों को खुशहाली से या अलजन्ना से ना निकाल दे, फिर वो तुम में फूट डाल दे। दोस्तों, यहाँ से पता चला कि इब्लीस यानी कायनात बनाने वाले के हुक्म का मुनकर, उसका काम फूट डालकर अलग अलग करना है और अलजन्ना से निकालना है। दोस्तों, आज भी फूट डालने वाला हर वो इल्म और हर वो सोच जो आदम और इसके हम ख्यालों में फूट डालकर उसको अलग कर दे, अलजन्ना से बाहर निकाल दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, फूट डाल दे, तकसीम कर दे, इब्लीस है वो, और वही दुश्मन है, क्योंकि आपको और मुझको अलजन्ना से निकालने वाला दुश्मन ही हो सकता है और आदम को अलजन्ना से निकालने वाला दुश्मन ही है। लिहाजा दोस्तों, अलजन्ना क्या है वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा। आज आप देख लें उम्मत में फूट कौन डाल रहा है। लिहाजा जो उम्मत में फूट डाली है, चाहे वो लिटरेचर है या लोग हैं, वो इब्लीस कैटेगरी में शामिल हैं। मजीद हम देखते हैं इस आयत में लफ्ज़ ज़ौजी आया हुआ है। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिन्स शामिल हैं, बैक वक्त दोनों, या इसमें सिर्फ दोनों मुज़क्कर भी शामिल हो सकते हैं या इसमें एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस है। लिहाजा हमारे यहाँ इसका तर्जुमा बीवी कर दिया जाता है। वो इस बुनियाद पर के हमें जो स्टोरियां सुनाई जाती रही हैं वो तो हव्वा और आदम की और वो बाइबल वाला, और वही स्टोरियां बतौर अकीदा इन आयात पे थोपी गई हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ौजी जो है वो बीवी नहीं होती। अगर बीवी यहाँ होना होता तो यहाँ पर ज़ौजता होना चाहिए था, ज़ौजी नहीं होना चाहिए था। आप देख लें, आप चलें दूर किताबों की तरफ ना ही जाएं, आप गूगल पे बीवी लिखें, उसका अरेबिक में तर्जुमा करें और नीचे लिखा हुआ क्या आता है आप खुद देख लीजिएगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पर गोल वाला ताए लगा हुआ नहीं, यहाँ पर क्या पूरी किताब में गोल वाला ताए ज़ौज के साथ लगा हुआ है ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों, ज़ौजी हम ख्याल को कहा जाता है और यहाँ पर ज़ौजी में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों कैटेगरीज आती हैं और ज़ौजी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, बल्कि क्या है वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं यहाँ पर कुमा की ज़मीर आई है जो कि तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की है, यानी अगर हम ग्रामर के मुताबिक देखें तो दोनों ही मर्द इसमें शामिल है। लेकिन अलकिताबिल मुबीन की लिसान के मुताबिक इसमें दो कैटेगरी शामिल है, मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी। लेकिन हमारे मुतरजमीन ने इसको आदम यहाँ पे डाल दिया और ज़ौजी को अलग कर दिया। मज़ीद हम देखते हैं तो मैं सूरा
الاعراف کی آیت نمبر 27 لگا رہا ہوگا اور کرے اس میں ہما اور ہما جو آیا ہے دو جماعتوں کے لیے آیا ہے، نہ کہ مرد اور عورتوں کے لیے۔ مزید سورہ البقرہ کی 36 لگا رہا ہوں، اس کے مطابق اس میں ہما اور کانا دونوں تثنیہ مذکر اور مؤنث ہیں، اور اس آیت میں ان کو کل نہبتو آیا ہے، اس میں ان کو جمع بتایا گیا، یعنی دو کیٹیگریز کی بات ہو رہی، دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے آدم والی ساری جو آیات ہیں ان میں۔ مزید میں آگے جا کر بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ جمع کیسے سیغے میں بدل رہا ہے۔ مزید اگلی آیت جو 20 کی 118 ہے اس میں لکھا ہے کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور تیرے لیے اس خوشحالی والی یا الجنہ میں کوئی قلت نہیں اور نہ عریاں فرمان و فعل ہے۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ الجنہ میں عریانی یعنی وہ فرمان جو خواہشات پر مبنی ہو اور اس سے تباہی آئے، وہ نہیں ہے الجنہ میں۔ فرمان و فعل وہ نہیں ہے الجنہ میں، لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ الجنہ میں فرمان و فعل ہیں، لہٰذا فرمان اور فعل جو ہمارے لیے بتائے گئے ہیں یا آدم کے لیے بتائے گئے ہیں وہ کس میں، وہ آپ کو پتہ ہے، وہی الجنہ ہے۔ مزید اس کی وضاحت کتاب خود کرے گی اگلی آیاتوں میں جا کر۔ ہم اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ 20 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 119، اس میں لکھا ہے وَأَنَّكَ لَتَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور حقیقتاً نہ تو اس خوشحالی یا الجنہ میں پیاس ہے اور نہ تو دھوپ ہے اس میں۔ دوستو اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلا کہ دھوپ نہیں ہے اور اس میں پیاس بھی نہیں ہے، یہاں پر پانی سے جو پیاس بجھتی ہے اس کی بات نہیں ہے اور دھوپ جو سورج کی اس کی بات نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر بالکل ایسی جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یار تجھے جو ہے اللہ گرم ہواؤں سے بچا کے رکھے، یعنی کہ جو نقصانات والی چیزیں ان سے بچا کے رکھے۔ یہاں پر جو آیا ہے دھوپ وہ اسی کیٹیگری کے لیے آیا ہے، لہٰذا دوستو پیاس جو آیا ہے یہاں پانی کی پیاس نہیں بلکہ سیرابی کے لیے آیا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت 20 کی 120، تو اس میں لکھا ہے یہ جو جب یہ ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا تو پھر کیا ہوا، وہ آیت کے اگلے والی میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اور اس کے بعد بتدریج شر انگیز یا آیتوں سے دور کرنے والے نے اس کی طرف کچے پکے خیالات ڈالے۔ اب دیکھیں آیتوں سے دور کرنے والے آج بھی ہمارے ذہنوں میں خیالات ڈالتے ہیں، مثلا کوئی آیت پیش کرتے تو کہتے فلاں کی تفسیر پڑھ لو جی، فلاں نے یہ کہا ہے، نہیں ایسے نہیں، یوں ہے، مطلب اپنے جو کچے پکے خیالات وہ انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں۔ دوستو شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا یعنی کچے پکے خیالات ڈالے۔ یہ خیالات کہاں سے اس نے ڈالے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اس نے کہا اٹینشن رب کا علم حاصل کیے ہوئے یا رب کا علم حاصل کرنے والے میں تجھ پر خاص قائم و دائم رہنے والے نصب العین کا ازالہ کروں۔ دوستو یہ ازالہ کرنا چاہ رہا تھا شجرات الخلدی کا، کون؟ شیطان جو آیتوں سے دور کرنے والا ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے وَمُلْكِ اللَّهِ یبلا، اور اس کی ملکیت وہ آزمائش والی نہیں، یعنی شجرات الخلد جو شیطان کا ہے آیتوں سے دور کرنے والے کا ہے اس میں آزمائش نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ مزید میں یہاں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ شجر کے متعلق اسکرین پر دیکھیں، میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 لگا رہا ہوں، اس کے مطابق کلمہ خبیثیہ وہ شجر ہے، یعنی جو نقصان پہنچانے والی بات ہے، جو پھلتی پھولتی نہیں ہے، وہ اس کو شجر کہا گیا، یعنی وہ نصب العین ہے، نقصان پہنچانے والا۔
مزید ہم دیکھتے ہیں اس شجر خبیثیہ جو ہے کلمہ خبیثیہ یہ شجر کہا گیا، اس کی ضد میں آیت نمبر 24 میں کلمہ طیبہ آیا، یعنی اچھی بات جو انسانیت کو پھلتی پھولتا کرتی ہے، یعنی ترقیوں پہ لے جاتی، خوشحالیاں دیتی ہے، اس کو بھی شجر کہا گیا۔ یعنی کلمہ طیبہ بھی شجر ہے، اچھی بات جو فائدے مند ہوں وہ اچھا نصب العین ہے۔ شجر کے معنی یہاں سے طے ہو جاتے ہیں نصب العین، لہذا کوئی درخت نہیں ہے جو زمین پر اگے ہوئے ہیں۔ مزید اس کلمہ طیبہ کو سورہ 24 کی آیت نمبر 35 میں شجر مبارک کہا گیا ہے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کلمہ خبیثیہ کی ضد کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ شجر مبارک ہے، یعنی مبارک نصب العین ہے وہ، اور کلمہ خبیثیہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا نصب العین ہے، گندہ نصب العین ہے۔ دوستو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں الجنہ، کلمہ طیبہ اور کلمہ مبارکہ جو ہے وہ الجنہ کو ہی کہا گیا، اور الجنہ خوشحالی والی، یا یہ خوشحالی والی الکتاب ہے ہمارے پاس۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا، اس سے سیرابی ملے گی علمی، اور یہ ہمارے لیے ایک شیلٹر کا کام کرے گی جو ہمیں نقصانات سے بچائے گا، اور باقی سارے جو فوائد ہیں وہ سمیٹ کے، یعنی دھوپ نہیں لگنے دے گی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121، اس میں لکھا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر ان دونوں نے اس شجر سے استعمال کیا تو ان دونوں کے لیے سیاکاریاں ہوئیں۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ آدم اور اس کے ہم خیال گروہ نے شیطانی شجرات الخلدی سے استعمال کیا تو سیاکاریوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی نقصانات میں چلے گئے، تباہیوں کی طرف چلے گئے۔ ان سیاکاریوں نے ان کو الجنہ یعنی خوشحالی والی سے نکال دیا، اور خوشحالی والی جو کلمات ہیں وہ الکتاب المبین کے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، تو اس میں لکھا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ ان دونوں نے اپنے اوپر باندھنا شروع کیا خوشحالی دینے والی کے کاغذ یا الجنہ کے کاغذ سے۔ دوستو الجنہ کے کاغذ سے باندھنا شروع کیا۔ الجنہ الکتاب ہے اور کتاب کا کاغذ ہے، یعنی اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا کاغذ ہے۔ اب اس میں سے آدم اور اس کا جو ہم خیال ہے اس نے باندھنا شروع کیا اپنے اوپر، اور الکتاب سے بندہ کیا باندھتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ کیوں باندھنا شروع کیا؟ یہ سیاکاریوں کو مٹانے کے لیے۔ دوستو آدم اور اس کا ہم خیال ورق الجنہ میں سے اپنے اوپر باندھنا شروع کر رہے ہیں تاکہ سیاکاریوں سے بچا جائے۔ یہاں سے ان آیات کے مطابق ان آیات میں الجنہ جیسا میں بتا چکا ہوں الکتاب ہی ہے۔ اور مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے پالنہار کے سہارے یا لاٹھی کو چھوڑا تو پس وہ غلط کار کے ہتھے چڑھ گیا۔ دوستو سہارے یا لاٹھی کو چھوڑے گا تو غلط کار کے ہتھے چڑھے گا، اگر نہیں چھوڑے گا تو نہیں چڑھے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ الجنہ کو رب کا عصا یعنی عصا کہا گیا جو کہ ورق الجنہ ہے، یعنی عصا اور ورق الجنہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ الکتاب المبین ہے، کیونکہ ورق الجنہ کا کاغذ یا الجنہ کا ورق وہ عصا ہے ان آیتوں کے مطابق۔ دوستو مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عصا جو لکھا ہوا ہے آیت میں، اس کا مصدر جو ہے عصیان ہے، اسی سے لفظ عصا ہے جس کے معنی لاٹھی یا سہارا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی کچھ الگ ہی کر دیے ان لوگوں نے۔ اور رب کا عصا رب کی آیتیں ہیں جو آدم نے چھوڑی تو وہ غلط کار کے ہتھے چڑھ جائے گا، اگر پکڑ کے رکھے گا تو نہیں چڑھے گا۔ مزید اس آیت میں اکلا اور سوآتہما میں ہما اور
تافیقہ اور یخصفانی اور علیہما میں ہما، یہ سب تثنیہ مذکر کے صیغے اور ضمائر ہیں۔ اگر ان کو صرف مرد لیا جائے تو پھر عورت نہیں تھی، جبکہ یہاں دو جنس کی بات ہو رہی جو اگلی آیات میں جا کے ان کو جمع میں بتایا جا رہا ہے۔ مزید ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 کو دیکھتے تو اس میں ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر آدم کو اس کے پالنے والے نے منتخب کیا۔ اس کے بعد بتدریج آدم کو پالنے والے نے آدم کی طرف رابطہ کیا اور رہنمائی کی۔ دوستو، جب ورق الجنہ اپنے اوپر وہ ورق الجنہ سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا تو پھر رب نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ جب تک ورق الجنہ سے خود کو نہیں ڈھانپیں گے تو آدم کا انتخاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آدم اور اس کا جو زوج ہے، یعنی جو اس کے ہم خیال ہیں، وہ اگر ورق الجنہ سے باندھتے ہیں اپنے اوپر تو خالق جو ہے رجوع کرے گا، رہنمائی بھی کرے گا، لیکن اگر شجرات الخلدی یعنی شیطان یعنی آیتوں سے دور کرنے والے کے شجرات الخلدی ہمیشگی جو اس کے مطابق ہمیشگی والا نصب العین ہے جس میں ایسا نہیں ہے، اس کو پکڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آیت میں دونوں احوال بتائے گئے ہیں اگلی والی میں، یہ کہہ کر کے قال اہبطا منہا جمیعا، پالنے والے نے کہا تم دونوں اس خوشحالی دینے والی سے اتارو، سب جمع کیا، یا پالنے والے نے کہا تم دونوں الجنہ سے مجموعی طور پر اتارو، سب جمع کیا ہوا۔ اب جمع ہوا کیا ہے؟ اگر تو شیطان کے شجرات الخلدی کو فالو کیا ہے تو اس سے جو جمع کیا ہے ہوا ہے وہ الجنہ سے اتارنے کا کہا جا رہا ہے، اتار دو۔ اور اگر نہیں اتارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر حقیقتاً میں نے تمہیں رہنمائی دی یا ہدایت سے دیا تو جو کوئی میری دی جانے والی رہنمائی کے وہ تابع یا زیر سایہ رہا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تقسیم ہوگا۔ دوستو، جو خالق نے ہدایت دی ہے اس کے جو زیر سایہ ہوگا وہ بہکے گا بھی نہیں اور وہ تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں جو تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھیں جو تقسیم ہے وہ شجرات الخلدی یعنی آیتوں سے دور کرنے والے کے نصب العین پر چل رہے ہیں، اور وہ آسان ہے، آسانی ہے۔ ہاں جی، ایک نماز پڑھ لو تو پورے 80 سال کے گناہ معاف، شب قدر منا لو 80 سال کے گناہ معاف، فلاں دعا پڑھ لو 80 سال کے گناہ معاف، ایسا کر کر کے بہت کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہا گیا ہے جو میری دی ہوئی رہنمائی پر چلے گا یا اس کے زیر سایہ رہے گا وہ بہکے گا نہیں، وہ تقسیم بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوگا۔ مزید اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اہبطا کو اجتماع کہا گیا ہے، یعنی نکلنے والے صرف دو نہیں بلکہ بہت سے تھے، کیونکہ جمیعہ میں سب کے سب آتے ہیں۔ جمیعہ بتا رہا ہے کہ وہ دو نہیں ہیں بلکہ دو گروپس ہیں، اور گروپ میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، اور گروپ میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی۔ دونوں گروپوں میں اگر آپ ایسے جتنے مرضی ڈال لیں کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں لیتے ہیں دونوں میں آدم اور اس کا زوج تو تب بھی 3 بنتے ہیں، کیونکہ زوجی میں مذکر اور مؤنث کی جوڑی ہے، یا صرف مذکر کی جوڑی ہے، یا صرف دونوں ہی مؤنث کی جوڑی ہے۔ لہذا دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے تو واحد لیکن اس میں جنس دونوں ہی پائے جاتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، جو رب کی جو ہدایت اس نے دی ہے اس سے جو کنارہ کشی کرے گا اس کے لیے بتایا گیا ہے آیت کے اگلے والی میں، یہ کہہ کر کے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی اس نے میری کتاب عزیز سے کنارہ کشی اختیار کی یا کنی کترائی۔ دوستو ذکری
جو ہے میرا ذکر۔ اب ذکر آپ دیکھیں، میں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہے، سورہ 41 ہے، اس کی آیت نمبر 41، اس کے مطابق کتاب عزیز ہے، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ترجمہ میں کتاب عزیز لکھا ہے۔ میں دوبارہ ریڈ کروں تو وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِکْرِی، اور جو کوئی اس نے میری کتاب عزیز سے کنارہ کشی کی اختیار کی یا کنی کترائی، دوست جو یہ کرے گا آدم اور اس کے زوج میں سے تو کیا ہوگا وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر حقیقتاً کتاب عزیز سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے سامان زندگی مشکل ہے، یعنی اس کی لائف بہت مشکل گزرے گی، جیسا کہ اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پھوٹ ڈلی ہوئی ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، اور جو ان میں شامل نہیں وہ بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کہیں ابھی نعرہ تکبیر مار دیا جائے۔ لہٰذا دوستو مزید کیا ہوگا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، جو کہ آخری اس میں یہ کہہ کر کے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم کتاب عزیز سے کنی کترانے والے یا کتاب عزیز سے کنارہ کشی کرنے والے اندھے کا کھڑے ہونے کے دورانیہ میں گھیراؤ کریں گے، یعنی وہ اندھا ہے جو اس سے کنارہ کشی کر رہا ہے کتاب عزیز سے، تو اس کا گھیراؤ ہوگا، اور گھیراؤ کیسے ہوگا وہ آج آپ باہر دیکھ لیں کہ کیسے ہوا ہے، اور مسلمان دنیا میں تباہ و برباد ہیں، کیونکہ شجرات الخلدی پکڑ رکھا ہے، اور جنہوں نے جو شجر مبارک پکڑ رکھا ہے وہ آج کائنات میں لوگوں پر زمین میں راج کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو متاع اور بھی ان کے پاس سارا ان کے پاس ہے۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر سجدہ جو ہے وہ بات مان کے عمل کرنا ہے، اور جو انکار کرے گا، حکم نہیں مانے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ایک صفت ہے جو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، جو رب کے جو حکم ہے اس پہ عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ابلیس کیٹیگری میں ہے۔ لہذا دوستو ابلیس جو ہے یہ اسم علم ہے لیکن یہ صفت ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال